بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو 12 کلاس کی ترجمہ القرآن کا سیکنڈ چیپٹر ہے، اس کی ایکسرسائز ہے جی ہمارے پاس سورۃ المائدہ کی۔ تو آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ہمارے پاس سورۃ المائدہ جو ہے اس میں سے جو ہے وہ سب سے اہم جو نوٹ ہے اس میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ جی سورۃ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 8 تا 10 کا ترجمہ آئے گا پیپر میں، 38 تا 40 کا ترجمہ آئے گا، 48 سے 49 کا، اور 83 تا 86 جو ہے ان کا با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ تو ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس میں ورڈ ٹو ورڈ مرکب الفاظ کا ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ آ گیا جی ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ کا جو ہے وہ مجموعہ۔ تو ذخیرہ الفاظ جو ہیں یہ آپ کو یہیں سے جو پورا ٹیبل ہے اس کو یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہیں وہ زیادہ تر یہیں سے جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو جو ایکسرسائز کے الفاظ میں نہیں ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم جو ہے وہ آتے ہیں، اکثر جو ہیں وہ آپ کے پیپر میں جو الفاظ میں نہیں ہوتے ہیں وہ اسی ٹیبل میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا ٹیبل جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اس پورے ٹیبل کو یاد کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو لازمی یاد کیجیے گا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پہلا سوال، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے ہمارے پاس سورۃ المائدہ کا دوسرا نام ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورۃ المائدہ جو ہے ہمارے پاس اس کا جو دوسرا نام ہے ہمارے پاس، وہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ سورۃ العقود ہے، یعنی کہ اس کا دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے جی ہمارے پاس سورۃ المائدہ کا معنی ہے، تو اس کا معنی ہے جی دسترخوان، اس کا الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ تیسرا ایم سی کیو ہے جی آسمان سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا، تو اس کا جواب ہمارے پاس جیم درست ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تیسرا جی دین کی تکمیل دین اور اتمام نعمت کا ذکر ہے سورۃ المائدہ کے اندر ہی، یہ جو ہے وہ اس کی دین کی تکمیل کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو الف جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ قیامت تک کے لیے قابل عمل شریعت ہے، تو قیامت تک کے لیے قابل عمل جو شریعت ہے وہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا دال جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ آگے جی ہمارے پاس سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ تو مختصر جواب میں پہلا سوال ہے سورۃ المائدہ کی روشنی میں تکمیل دین کا تذکرہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، جواب کے اندر جو ہے یہ شارٹ کویسچن نمبر ہمارے پاس آ گیا جی پہلا۔ تو اس میں ہے جی سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن جو ہے وہ عید بنا لیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ دین کی تکمیل والی آیت۔ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کہ دین کی تکمیل والی آیت۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ دن عرفہ کا تھا، اور یوم عرفہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا شارٹ کویسچن جو ہے اس کا جواب ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرا شارٹ کویسچن کیا ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس سورۃ المائدہ میں فساد فی الارض اور چوری کی کیا سزا بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں جی ہم۔ اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو فساد فی الارض کا پہلے ہم جواب دیکھتے ہیں۔ تو جی فساد فی الارض جو ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو یہاں سے فساد فی الارض کی سزا شروع ہوتی ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہاں سے ہمارے پاس یہ آگے چوری کی سزا ہے۔ تو چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو سزائیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ فساد فی الارض کی ہیں، اور چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ چور کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے سورۃ المائدہ میں کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے؟ تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہمارے پاس یہ پہلے پیرے کے اندر جو ہے وہ بن رہا ہے، تو ہم اس کو شارٹ کر کے لکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ حالت حرام میں جو ہے وہ شکار کی حرمت بیان کی گئی، یعنی کہ حالت حرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جانوروں جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھونٹ کر چوٹ لگنے یا کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے یا گر کر مر جائے، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے۔ البتہ
اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے، یعنی کہ وہ جانور حلال ہے اور اس کو جو ہے وہ مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلی جو اصول ہے جی، وہ ہمارے پاس جو تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام پاک چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ آگے ہمارے پاس چوتھا شارٹ کویسچن ہے، سورۃ المائدہ میں مذکور خوشی اور رزق میں برکت کی دعا کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس اس کا ترجمہ، چوتھا جو شارٹ کویسچن ہے ہمارا، اس کا جواب آ گیا کہ اے اللہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دے۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 5، اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو برے اعمال سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو برے اعمال ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کتاب اللہ میں تحریف کی، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کے بعد مسیحوں کے احوال کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، وہ خود کو اللہ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلوف کرنے سے گریز کی تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئی سوال نمبر 5۔ آگے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کون سا سوال ہے۔ آگے جی ہمارے پاس سوال نمبر 3، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ 5 الفاظ معنی دیے گئے ہیں، تو یہ ہمارے پاس اسی ٹیبل میں سے ہیں۔ یہ والی دوسری لائن جو ہے جی یہ انہوں نے دی ہے، اور یہ تیسری لائن جو ہے اس کے پہلے 2 الفاظ دیے ہیں، یعنی کہ 5 الفاظ معنی دیے ہیں۔ تو آپ سے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پورے ٹیبل کو جو ہے وہ یاد کریں۔ آگے ہمارے پاس ہے جی سوال نمبر 4، درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھ کریں۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 8، یہ 37 ہے، 39 ہے اور 83 ہے۔ تو ان تمام کے جو ترجمے ہیں ان کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ پھر اس کا بھی یاد رکھیں کہ جو منتخب آیات ہیں وہ صرف اور صرف مشقی نہیں آئیں گی، بلکہ جو اوپر ہم نے نوٹ کی تھی ساری کی ساری، جن کا تذکرہ کیا گیا تھا، وہ ساری کی ساری میں سے ترجمہ آ سکتا ہے۔ اور یہ پوری آیت کا ترجمہ نہیں آتا، بلکہ ان کے جو مرکب الفاظ ہیں یا اس کے کچھ اجزاء ہیں ان کا ترجمہ بھی جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ یہاں پہ ہم نے یہ انڈر لائن کیا ہے، تو ان کا اتنے حصے کا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس سے جو ہے وہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ مرکب الفاظ کا اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ آگے جی ہمارے پاس سوال نمبر 5، تفصیلی جواب دیں۔ تو اس میں جی سورۃ المائدہ کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے اس کے بنیادی مضامین کا جو لانگ سوال ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ لانگ سوال میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جی آئے گئی ہیڈنگ اہل ایمان کے معاہدے پورے کرنے کی تاکید۔ تو سورۃ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے۔ دوسری ہیڈنگ آ جائے گی جی ہمارے پاس حلال و حرام کے اصول و قواعد کا بیان۔ تو دوسری ہیڈنگ ہم لکھیں گے یہاں سے یہاں تک، چلیے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے یا گر کر مر جائے، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری ہیڈنگ بنے گی وہ بن جائے گی جی ہمارے پاس اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان۔ تو سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن، احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
कौन सी आयत? उसने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीनन। तो ये हम और उसने जो है वो आयत बताई। तो ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हम इस दिन और जगह को जानते हैं जब ये आयत रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये अरफ़ा का दिन था और यौम अरफ़ा मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन है, यानी कि यौम अरफ़ा के दिन ये जो सूरत है, आयत है, वो नाज़िल हुई। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा पॉइंट। आगे हम देखते हैं हमारे पास आ गया ये चौथा और मुख्तसर तरीन पॉइंट है, तहारत का बयान। तो सूरतुल माइदा में तहारत से मुतल्लक वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। आगे है जी मुसलमानों को तलकीन। तो ये हमारे पास आ गई जी मुसलमानों को तलकीन। इस सूरत में मुसलमानों को तलकीन की गई है कि वो हर हाल में अदल इंसाफ से काम लें और किसी कौम की दुश्मनी इन्हें नाइंसाफ़ी पर आमादा ना करे। अल्लाह ताला पर ईमान और अमल साल इख्तियार करने वालों के लिए मग़फ़रत और अजर अजीम का वादा फरमाया गया है। जिन लोगों ने कुफ़र किया, आयत बारी ताला को झुठलाया, उनके लिए दोज़ख की वईद सुनाई गई है। आगे हमारे पास जो है जी वो हेडिंग आ जाएगी जी बनी इसराइल के बुरे अमाल का तज़किरा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बुरे अमाल का तज़किरा किया है। उन्होंने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा, किताबुल्लाह में तहरीफ की, अल्लाह ताला और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी का इर्तिकाब किया। इन बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर लानत फरमाई और इनके दिल सख्त कर दिए। आगे है जी मसीहियों के अहवाल का तज़किरा। तो ये हेडिंग हमारे पास यहाँ से आएगी जी। यहूदियों के बाद मसीहियों के अहवाल का तज़किरा है कि उन्होंने भी अल्लाह ताला से किए हुए अहद को फरामोश किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दिया और वो ख़ुद को अल्लाह ताला के बेटे और महबूब करार देते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस तरह के अमाल से बचने और दीन में ग़ुलूफ़ से गुरेज़ करने की तलकीन फरमाई है। आगे जी हमारे पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की कुर्बानी का किस्सा। तो ये हेडिंग आ जाएगी जी हमारे पास सूरतुल माइदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कुर्बानी का किस्सा जिक्र करते हुए ये तलीम दी गई है कि अल्लाह ताला मुत्तकीन की कुर्बानी कबूल करता है। इस किस्से के तनाज़ुर में ये कानून भी जिक्र फरमाया गया है कि जिस किसी ने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। मज़ीद बना इस सूरत मुबारका में कसास के अहकाम का जिक्र भी किया गया है। तो हमारे पास जी अगला पॉइंट आ गया फसाद फिल अर्ज़ और चोरी की सज़ा। तो फसाद फिल अर्ज़ जो है उसकी पहले हम हेडिंग देते हैं जी फसाद फिल अर्ज़। फसाद फिल अर्ज़ की सज़ा ये है कि इसका इर्तिकाब करने वाले को कत्ल कर दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ, या उनको जिला वतन कर दिया जाए। दूसरा हमारे पास इसी में पॉइंट आ जाएगा जी चोरी की सज़ा। चोरी की सज़ा ये है कि चोर के हाथ काट दिए जाएँ। अल्लाह ने ये सज़ाएँ इसलिए मुकर्रर की हैं कि इंसान इनसे इबरत हासिल करें। आगे हमारे पास जो पॉइंट आएगा, हेडिंग आएगी, वो आएगी जी दीन इस्लाम की तकमील या तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का एक दीन होना, या क़यामत तक के लिए काबिल अमल दीन। ये आप इनमें से कोई एक हेडिंग जो है वो दे सकते हैं। तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का दीन एक है, लेकिन अपने अपने वक्त के एतबार से हर उम्मत के लिए माशरती अहकाम मुख्तलिफ रहे। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील कर दी गई और दीन इस्लाम हर एतबार से मुकम्मल और क़यामत तक के लिए काबिल अमल है। लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा जी हक़ परस्त अहले किताब का ज़िक्र। तो इसमें है जी सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने चंद हक़ परस्त अहले किताब का तज़किरा किया है कि जब इन्हें रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब की आयात को सुना तो उनके दिल नरम हो गए, वो गरिया उजारी करने लगे और हक़ की शहादत देते हुए ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने उनके इस रवैये की तारीफ़ करते हुए इन्हें जन्नत का हकदार ठहराया। जिन्होंने ईमान लाने से इनकार किया, इन्हें जहन्नम की वईद सुनाई गई। तो हमने ये जो है जी मुकम्मल सूरत जो है उसको रीड किया, आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके मुकम्मल लेक्चर्स